اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم۔ میرے معزز ناظرین، ہم نے حکمت کی 5 باتیں روزانہ کے نام سے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو روزانہ کی بنیاد پر حکمت کی 5 باتیں سناتے ہیں، جس کا مقصد اپنی اصلاح ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو آج ہم فضائل روزہ کے موضوع پر ہم آپ سے 5 حکمت کی باتیں شیئر کریں گے۔ تو میرے معزز ناظرین، جو سب سے پہلے میں اپنے ناظرین سے حکمت کی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں روزہ کے فضائل کے اعتبار سے، وہ سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو کہ بہار جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 346 پر مرقوم ہے، جس میں سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ خدا کو معلوم ہوتا کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے اور یہ کن برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، وہ چاہتا کہ پورا سال ہی روزہ رمضان ہوتا، یعنی کہ پورا سال ہی روزہ ہوتا اور ماہ رمضان ہوتا۔ اگر ایک بندہ، ایک جو عام بندہ ہے، ایک عام انسان ہے، ایک جو مومن مسلمان ہے، اگر اس کو روزے کے فضائل کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ یہ دعا مانگتا اللہ کے حضور کہ میرا خالق، میرا مالک پورا سال ہی یہ ماہ رمضان رہے اور میں روزے رکھتا رہوں، اگر اس کا اجر و ثواب معلوم ہو تو۔ حکمت کے روزہ کے فضائل کے اعتبار سے جو میں دوسری آپ کے بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا آغاز رحمت، درمیان ایام مغفرت اور انتہا دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ اور یہ بھی بہار جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 346 پر ہی مرقوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ پورا ہی رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، درمیانے میں خالق اکبر مغفرت فرماتا ہے اور انتہا دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ دیکھیں کہ یہ اول سے لے کر آخر تک ہی رحمت ہی رحمت ہے یہ مہینہ۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس سے کس قدر مستفید ہوتے ہیں، ہم اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس قدر اللہ کی رحمت میں غرق کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے کس طرح بری کرتے ہیں اور اپنے گناہ کس طرح معاف کرواتے ہیں۔ تو حکمت کی روزہ کے فضائل کے اعتبار سے حکمت کی جو تیسری بات ہے وہ بھی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، لیکن یہ امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا، مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، گویا اس نے دوسرے مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ کیا کتنی عظمت کی بات ہے کہ جس مہینہ میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنا پورے قرآن کے مکمل پڑھنے کے برابر ثواب ہے، اور اگر انسان اس آیت کو سمجھے تو پورا قرآن سمجھنے کے برابر ثواب ہے، اور ایک آیت پر اگر عمل کرے اس حدیث کی روح سے تو پورے قرآن پر عمل کرنے کے برابر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو پورا قرآن پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملے۔ تو دوسرا، چوتھی جو روزہ کی اہمیت کے اعتبار سے میں آپ کے ساتھ حکمت کی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 257 پر یہ مرقوم ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی میں روزہ رکھنا جہاد ہے۔ یہ جیسا کہ آج کل موسم ہے، کیونکہ اس دفعہ بلکہ کئی سالوں سے ہی روزے جو ہیں وہ پاکستان میں گرمی میں ہی ہیں، اور اس وقت بھی گرمی میں ہیں، اور یہ چونکہ اپریل کا مہینہ ہے اور گندم کی کٹائی بھی جاری ہے، تو جو عموماً مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے اور ساتھ وہ مزدوری بھی کرتا ہے، خواہ نہیں بھی کرتا صرف روزہ بھی رکھتا ہے، تو اس کو بھی خالق اکبر نے جہاد کے برابر ثواب دیا ہے۔ تو جو کام کرتا ہے، جو روٹین کے کام کرتا ہے، جو اپنی روزمرہ کی زندگی کے جو معمولات ہیں وہ ان پر عمل درآمد کرتا ہے، روزی روٹی کا اپنے بچوں کے لیے بندوبست کرتا ہے، تو اس کا تو مقام ہی اللہ کی بارگاہ میں عظیم ہوگا۔
یہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقام ہوگا۔ تو حکمت کی جو پانچویں اور آخری بات روزہ کے فضائل کے اعتبار سے میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ الکافی کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 62 پر سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان آتش جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کس قدر عظمت کی بات ہے کہ خالق اکبر نے روزہ کو جہنم سے بچانے کا ایک سبب رکھ دیا، جس طرح کہ پہلے وقتوں میں، آج کے وقت میں بھی گولی سے بچنے کے لیے جو جیکٹ پہنی جاتی، اسی طرح پچھلے وقتوں میں جب تیر اور تلوار کا دور تھا، اس وقت جو سینہ پر جنگجو پہنتے تھے اس کو ڈھال کہتے تھے، یعنی کہ اس کے پہننے سے انسان کافی حد تک مجاہد جو تھے وہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہتے تھے۔ تو روزہ وہ ڈھال ہے جو کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ اول سے لے کر آخر تک برکتوں بھرا مہینہ ہے، یہ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس مہینہ سے کس قدر مستفید ہوتے ہیں۔ خالق مالک مجھے اور آپ کو اس ماہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہماری اصلاح کے لیے کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کریں تاکہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے۔ تو آخر میں اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ کی نظر ضرور کروں گا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، والسلام۔